الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تكون من الذین لا يهتدون فلما جاءت قیل اهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله انہا کانت من قوم کافرین۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 41 سے میں نے 3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ملکہ سبا کا جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اسی کا تذکرہ ہے۔ اس میں بھی تقریباً 2 رکوع پر یہ واقعہ مشتمل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا وہ تخت شاہی منگوا لیا، اور وہ جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، چاہے وہ آصف بن برقیہ ہیں یا خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، وہ یہ لے کر آئے اور پلک جھپکنے کی مقدار کے اس سے پہلے لے کر آ گئے۔ بہت بڑا معجزہ، یہ بہت بڑی کرامت تھی۔ جو لوگ معجزے کا انکار کرتے ہیں ان کا بھی رد ہے، اور جو لوگ کرامت کا انکار کرتے ہیں ان کا بھی یہ رد ہے۔ تو جب وہ عرش عظیم جس کو ہدہد نے کہا تھا، تخت شاہی، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، اور ادھر سے ملکہ سبا کی بھی اطلاع تھی کہ وہ بھی آ رہی ہے فرما بردار ہو کر، مطیع ہو کر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کا عرش اس کے لیے تبدیل کر دو، اس میں تھوڑا سا تغیر تبدل کر دو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ پہچان لیتی ہے یا نہیں پہچانتی ہے۔ اتہتدی، کیا وہ راہیاب ہوتی ہے اپنے تخت شاہی کو پہچاننے میں، یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو اپنے تخت شاہی کو نہیں پہچانتے۔ ملکہ سبا کی عقل کا امتحان تھا کہ کتنی عقل رکھتی ہے۔ فرمایا کہ نکروا لها عرشها، کہ تم لوگ اس کے لیے اس کے تخت شاہی کو ذرا تبدیل کر دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ راہیاب ہوتی ہے، اپنی تخت شاہی کو پہچانتی ہے، یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو راہیاب نہیں ہوتے، یعنی تخت شاہی کو نہیں پہچانتے۔ فلما جاءت قیل اهكذا عرشک، جب وہ ملکہ سبا پہنچی تو اس سے کہا گیا، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اهكذا عرشک، کیا آپ کا عرش بھی اسی طرح ہے؟ یہ سوال کیا۔ تو وہ بڑی سیانی تھی، اب وہ دیکھتی ہے کہ طول عرض اسی طرح ہے بالکل تقریباً۔ تو اب یہ خیال میں یہ ہے کہ یہ وہی ہے، لیکن پھر یہ سوچنے لگی کہ وہ تو ہزاروں میل دور پڑا ہوا تھا، ہزاروں میل دور پڑا ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ میں نے اس کو جو ہے وہ کچھ تبدیلی بھی اس کے اندر ہے، یہ بالکل اس طرح تو نہیں ہے، کچھ اس کے اندر کوئی نئی چیزیں، یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں اس کے اندر، کچھ تبدیل شدہ ہے، اور یعنی کچھ اس سے متغیر ہے، اور دوسرا یہ کہ میں اس کو جو ہے تالوں میں بند کر کے آئی تھی۔ کئی وجوہات تھیں کہ جس سے یہ خیال آتا تھا کہ یہ وہ نہیں ہے، اور کبھی دیکھتی اس کا طول عرض تو کبھی خیال آتا کہ یہ وہ ہے۔ اب بڑی سیانی سے اس نے کہا کأنہ ہو، نہ اقرار کیا نہ انکار کیا، نہ اقرار کیا کہ وہی ہے، نہ انکار کیا کہ میرا نہیں ہے، بلکہ کأنہ ہو، ایسا جملہ بولا اس نے جو ذو جہتین تھا، جس کے دونوں پہلو نکلتے تھے۔ کأنہ ہو، گویا کہ یہ وہی ہے، گویا کہ یہ وہی ہے، یہ ایسا جملہ ہے، مطلب یہ کہ وہی ہے۔ گویا کہ وہی ہے، اس کا یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ اس جیسا ہے، اس کی طرح ملتا جلتا ہے۔ تو بہرحال کچھ چیزیں اس کے ذہن میں ایسی آتی تھی کہ یہ وہی ہے، اور کچھ چیزیں اس اقرار سے روکنے والی بھی تھیں کہ وہ تالے میں بند کر کے آئی، ہزاروں میل کی مسافت پر رکھا ہوا ہے، اور کچھ اس کے اندر کچھ تغیرات بھی ہیں، تو اس لیے نہ اقرار ہے نہ انکار ہے۔ ایسا جملہ بولا جو ذو جہتین، جس سے دونوں پہلو نکل سکتے ہیں، اقرار بھی نکل سکتا ہے اور انکار بھی نکل سکتا ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، تو اس سے اس کی عقل کا اندازہ ہوا کہ بہت سیانی ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سارا، ایک وجہ حکمت یہ بھی تھی کہ وہ اس کا امتحان لینا چاہتے تھے، اس تخت شاہی کے اندر کچھ تبدیلی کر کے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، ملکہ سبا نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، ہمیں پہلے ہی یہ علم دے دیا گیا تھا، اس سے پہلے ہی، اور ہم پہلے سے ہی مطیع اور خبردار ہو چکے ہیں، سب یہاں آ کر مطیع اور خبردار نہیں ہوئے، ہم پہلے ہی ہمیں علم دے دیا گیا تھا، یعنی ہم اللہ پاک نے دل میں ڈالا کہ جس کے پاس تم جا رہے ہو بڑے شان و شوکت اور بڑی طاقت والے لوگ ہیں،
ہمیں پہلے اس چیز کا علم دے دیا گیا تھا اور ہم پہلے ہی سے مسلمان اور مطیع ہو چکے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جملہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کا ہے کہ اوتینا العلم من قبلھا، ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ روانہ ہو چکے ہیں اور آپ مطیع فرمانبردار ہو چکے ہیں۔ ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں، ہم تو پہلے سے مطیع فرمانبردار ہیں۔ وصدھا ما كانت تعبد من دون اللہ، علماء نے لکھا ہے کہ یہ تخت شاہی منگوایا کیوں تھا، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو ایک حکمت یہی لکھی ہے کہ اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنا تھا، اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنا تھا۔ اور یہ بھی بعض اوقات ضروری ہوتا ہے اگلے کو مرعوب کرنے کے لیے، مقصد دین ہو، مقصد دین ہو تو اگلے کو مرعوب کرنے کے لیے اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنا، یہ بھی یعنی کہ شریعت میں مطلوب ہوتا ہے۔ ہر وقت یہیں کرنا، ٹھیک ہے، اگر دین مطلوب ہو، اگر اپنا تکبر مطلوب ہو، اپنا بڑاپن مطلوب ہو کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، تو پھر تو جائز نہیں ہے۔ اگر دین کی طاقت بٹھانی ہو اور مرعوب کرنا ہو تاکہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، دیندار بن جائیں، اس کے لیے اپنی حیثیت، تو یہ شان و شوکت کا اظہار تھا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ ہمیں آپ کی شان و شوکت کا تو پہلے سے علم تھا، اب اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ہمیں پہلے سے آپ کی شان و شوکت کا علم تھا۔ اور آپ یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ تیری بادشاہت تو ایک محدود تھی، میری بادشاہت تو جنوں پر بھی ہے، جن بھی میرے مسخر ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ جنوں سے اٹھایا گیا ہوگا۔ جب یہ بات کھل گئی کہ یہ میرا تخت شاہی ہے تو ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ یہ شاید جنوں نے اٹھوایا ہو۔ اس سے بھی اندازہ ہوا کہ جن بھی میرے تابع ہیں، جن بھی میری سلطنت میں داخل ہیں، تو آپ کا مقصد اس کو اپنی سلطنت عرضی سمجھانا تھا، اپنی شان و شوکت سمجھانا تھا، اور یہ بتانا تھا، اس کو اس بات کا قائل کرنا تھا کہ میں نبی بھی ہوں، تاکہ وہ مسلمان ہو جائے اور مجھ پر ایمان لے آئے۔ تو یہ سارا جو کچھ کیا ہے، اپنی طاقت کا اور شان و شوکت کا جو مظاہرہ کیا ہے، وہ دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے کیا ہے۔ تو میں وصدھا ما كانت تعبد من دون اللہ، ما كانت تعبد، مفسرین نے لکھا کہ یہ فاعل ہے اور ہاں یہ مفعول ہے، مقدم ہے۔ تو وہ اللہ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ کی وہ پوجا کیا کرتی تھی، اس چیز نے اس کو اللہ کی عبادت سے روکا ہوا تھا۔ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی اللہ کو چھوڑ کر، تو اس عمل نے اس کو صدھا، اس عورت کو روکا ہوا تھا اللہ کی عبادت کرنے سے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ نہیں، صدھا کا فاعل خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، ضمیر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام مراد ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو روک دیا غیر اللہ کی عبادت کرنے سے، اس چیز سے جو اللہ کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ کی جو عبادت کرتی تھی۔ یہ سارا جب اس نے اس کی آپ کی شان و شوکت دیکھی، طاقت و قدرت دیکھی، تو گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کے اس عمل نے، تخت شاہی کو منگوانے نے، آپ کے اس عمل نے اس عورت کو روک دیا غیر اللہ کی عبادت کرنے سے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو بڑی ذہین ہے، بڑی عقل مند ہے، عقل مند آدمی ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کیوں کرتا ہے؟ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ قومی عادت اور قومی مزاج اور قومی رواج بعض اوقات انسان کی عقل کو روک دیتی ہے۔ انسان سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن قوم کا مزاج اور قوم کی عادت اور قوم کا رواج جو ہوتا ہے، وہ انسان کو اپنی عقل استعمال نہیں کرنے دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ کئی لوگوں سے پوچھو یار یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں مول صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے، کیا کریں برادری نہیں مانتی۔ وہ برادری جو ہے اس کو ابو طالب کے ساتھ کیا ہوا، سب کچھ سمجھتا تھا، لیکن جی لوگ کہیں گے تو نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک بھتیجے یتیم کے تو نے دین کو قبول کر لیا، سب کچھ سمجھتا تھا۔ بلکہ اکثر کافر یہ سمجھتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کی حقانیت کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کے اولاد ہونے کو جانتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ جانتے تھے، اولاد کے بارے میں پھر بھی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، شک ہو سکتا ہے، کئی سال ہم باہر لگا دیتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کمانے کے لیے جاتے ہیں، کسی اور مقصد کے لیے، اور نہیں تو صبح سے شام تک تو گھر سے غائب ہی رہتے ہیں، پیچھے سے بیوی نے کوئی حرکت کر لی ہو تو اولاد کے بارے میں پھر بھی شک ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی حقانیت کے بارے میں، آپ کے نبی ہونے کے بارے میں اتنا بھی شک نہیں ہے، ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ لیکن کیا وجہ، سب کچھ سمجھنے کے باوجود وہ وہی قوم، برادری، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان سمجھ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات تو انسان کی عقل کو استعمال نہیں کرنے دیتی، یہ چیزیں معوف ہو جاتا ہے انسان برادری کے عادات کے سامنے، قوم کے عادات کے سامنے، اور بعض اوقات عقل استعمال کر رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جی برادری نہیں مانتی، وہ اس کو قبول کرنے سے کیا کر دیتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے
کہ وہ قوم کے ساتھ چونکہ غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی، اس لیے اسی چیز نے اس کو اللہ کی عبادت سے روکا ہوا تھا۔ انہا کانت من قوم کافرین، وہ بھی کافر قوم میں سے تھی، تو برادری سے متاثر ہو چکی تھی، کافر قوم میں سے تھی، حالانکہ سمجھدار تھی، لیکن برادری کے قوم کے مزاج اور عادت کی وجہ سے عقل استعمال نہیں کر رہی تھی، یا عقل استعمال کرنے کے بعد حق واضح ہو جانے کے بعد حق کو قبول نہیں کر رہی تھی۔